سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32، سورۃ الاعراف کا چوتھا رکوع اور 8ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، والطیبات من الرزق، اور پاک رزق، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرمائیے کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد ہے جو حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے بغیر شرعی دلیل کے حرام کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرمائیے، من حرم، کس نے حرام کیا، کس کی مجال ہے جو حرام قرار دے، زینت اللہ، اللہ تعالی نے جو زینت پیدا کی، اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائیں، جو لباس عطا فرمایا، زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ تعالیٰ کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اسے کون ہے حرام کرنے والا، کس نے حرام کیا، چاہے وہ لباس ہو یا زینت کا سامان ہو، والطیبات من الرزق، اور پاک رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں۔ آیت اپنے عموم پر ہے، ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو، یعنی ہر کھانے کی چیز اور ہر زینت کی چیز جو قرآن و حدیث سے حرام ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، جائز ہے، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے اسے حرام قرار دے۔ تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو توشہ، 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی اور سبیل کے شربت کو ممنوع کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، وہ اس آیت کے خلاف کر کے گناہگار ہوتے ہیں۔ یعنی جو ان حلال چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کے مخالف ہیں اور گناہگار ہیں۔ اس حلال چیز کو ممنوع کہنا، حرام کہنا، اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور یہی اصل بدعت ہے کہ حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام کہہ دینا، یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں۔ اصل میں تو یہ نعمتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے پیدا فرمائی، لیکن دنیا میں چونکہ کافروں کے لیے مہلت ہے تاکہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور توبہ کریں، تو یہ نعمتیں کافر بھی استعمال کرتے ہیں۔ خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے، یعنی قیامت میں نعمتیں اور لذیذ کھانے، لذیذ مشروبات، یہ تو صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ دنیا کے اندر تو مومن اور کافر دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں جن سے حلال اور حرام کے احکام معلوم ہو جاتے ہیں،
لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جو حرام کرے وہی حرام ہے، اور جسے وہ حرام نہ قرار دے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار نہ دیں، جسے شریعت حرام قرار نہ دے، تو کسی کی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے اسے حرام کہہ سکے۔